اس کو بنا دیا اس کام کے لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرنا. روزہ رکھ لو تو گناہ معاف ہے, اور تراویح پابندی سے پڑھ لو تو گناہ معاف ہے, اور فلاں وقت میں دعا قبول رد نہیں ہوتی, فلاں وقت میں دعا رد نہیں ہوتی. شیطان کو مقید کر دیا, باندھ دیا کہ اب تو لوگوں کو بہتائے گا نہیں اس مہینے کے اندر, کیونکہ اس مہینے میں میرے بندے میرے مقرر کیے ہوئے تربیتی کورس سے گزر رہے ہیں, تربیتی کورس سے گزر رہے ہیں. لہذا اب اس مہینے کے اندر میں تجھ کو ان کے اوپر داؤ چلانے نہیں دوں گا. تھوڑا داؤ نہیں چلے گا تو روک دیا اس زمانے, تاکہ یہ زمانہ بندے اس طرح بگاڑے کہ اس کے اندر اپنے میل کچیل کو صاف کر کے اوور ہالنگ کر کے اپنی, اور پھر نئے سرے سے نئی زندگی شروع کرے عید کے دن. تو در حقیقت یہ عید جو ہے, عید کیا ہے؟ عید الفطر جو ہے یہ رمضان کے بعد کیا ہے؟ یہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو میل کچائی چڑھ گیا تھا 11 مہینے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ میل کچائی صاف ہو گیا, اب صاف ستھرے ہو گئے, اور گناہوں کا جو انبار لگ گیا تھا اللہ نے اس کو دل سا دیا. ہم مناؤ خوشی عید الفطر خوشی کے کہ آج یہ یوم الجائزہ ہے, یہ عید الجائزہ ہے, اس میں تمہیں خوشی عطا فرمائی جائے. تو اس واسطے مقصود ہوا اس مہینے کا کیا؟ تقویٰ کا حصول. باقی یہ نہیں کہ مسئلہ رکھ لیا ختم ہو گیا, یہ تقویٰ کی تربیت کا مہینہ, اس لیے فرمایا گیا شہر صبر, یہ صبر کا مہینہ. صبر کے کیا معنی؟ صبر کا معنی ہے اپنے نفس کو روکنا. صبر کا لوگ اردو میں صبر صرف کہتے ہیں اس کو کہ کوئی مصیبت پیش آ جائے تو آدمی اس کے بعد جگہ سزا نہ کرے, گھبراہٹ کے اظہار نہ کرے, اس کو صبر سمجھتے ہیں لوگ. یہ صبر کا ایک چھوٹا سا جز ہے, لیکن قرآن کریم اور حدیث کی اصطلاح میں صبر بڑا وسیع مفہوم ہے. صبر کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا. چاہے سے روکنا, ہر اس چیز سے روکنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے خوشنودی کے خلاف, اس سے روکنا. تو اس کا ایک فرض یہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ رکھنے میں دل چاہ رہا ہے پانی پی لی, پیاس لگ رہی, لیکن میں نے اپنے نفس کو روک دیا تو نہیں کیا, کیونکہ اللہ کا حکم نہیں. یہ کیا ہوا؟ صبر. بیچارہ کھانا کھا لوں لیکن میں نے اپنے آپ کو روک دیا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں. یہ صبر. دل نہیں چاہ رہا کہ رات کو 20 رکعتوں کی لمبی تراویح پڑی, کچھ کہاں ہو رہی ہے, سستی آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے, لیکن میں نے اپنے بیچارہ بس لے جانا چاہتا ہے آرام کی طرف, سستی کی طرف, سونے کی طرف, نیند کی طرف, لیکن میں نے اپنے نفس کو اس طرف جانے سے روک لیا اور روک کے کہا کہ نہیں تجھے یہی کرنا ہوگا. یہ کیا ہوا؟ صبر. یہ صبر یہ تو ہے. اور صبر یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا, چلو رکھ لیا, اب نفس کے اندر تقاضے پیدا ہو رہے ہیں گناہوں سے. آنکھ چاہ رہی ہے کہ لذت حاصل کرے ناجائز طریقے سے, زبان چاہ رہی ہے کہ فضول باتیں کر کے وقت گزاری کرے, زبان چاہ رہی ہے کہ جھوٹ بولے, غیبت کرے, لیکن میں نے اپنے آپ کو روک لیا. تو کیا ہوا؟ یہ صبر. تو بھائی بات صرف یہ نہیں کہ کھانے سے رک گئے اور پینے سے رک گئے اور نفسانی خواہشات سے رک گئے, بلکہ جب تم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا رمضان میں تو حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ گئے؟ یہی معاملہ ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ کھانے کو چھوڑ رہا ہے, کھانا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا, اس کو چھوڑ دیا اللہ کے ساتھ. پینا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا, اس کو چھوڑ دیا. اس کو تو جو چیزیں عام دنوں میں حلال تھی وہ تو چھوڑ دی, اور جو عام چیزوں میں دنوں میں بھی حرام تھی, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, کسی کا دل دکھانا, بد نظری کرنا, اس کو نہ چھوڑا. یہ کیسا روزہ ہوا کہ حلال چیزیں چھوڑ دی, حرام نے چھوڑ. تو وہ تو پھر روزہ
صحیح معنی میں وہ روزہ نہ ہوا جو اللہ جل جلالہ کو مطلوب ہے، اس کے نتیجے میں تقویٰ حاصل ہے۔ تو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں مشق کرو اپنے نفس کو روک دو، کھانے پینے سے نہیں بلکہ ہر گناہ سے، ہر ناجائز کام سے، ہر فضول کام، یہاں تک کہ فضولیات جو مباح ہے لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں، ان کو بھی چھوڑو۔ اگر یہ ٹریننگ کورس اس طرح گزار لیا 1 مہینے کا تو رمضان کا صحیح مقصد حاصل ہوا، اور اس پر وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تقویٰ تمہارے دلوں میں پیدا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی وعدہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا سال بھی سلامتی سے گزرے گا، یہ حضور کا وعدہ۔ تو کم از کم اس میں تیاری جو ہے رمضان کی وہ کس طرح کرو؟ نمبر 1 تیاری اس بات کی کرو کہ یہ سمجھو کہ بھائی میں نے اس مہینے کے اندر روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں رکھا بلکہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا عزم سلیم کر لیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، آپ کسی غلط جگہ نہیں اٹھے گی، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، جھوٹ غیبت براداری نہیں ہوگی، رشوت اور ناجائز ذرائع آمدنی اس کے قریب نہیں پھٹکوں گا، دھوکہ دہی فریب دینا ان سے اپنے آپ کا بچاؤں گا۔ 1 مہینہ اس طرح گزارنا ہے کہ یہ ٹریننگ کورس ہے ذرا، اور یہ ٹریننگ کورس ایسا ہے کہ آخر میں جا کے ڈگری ملے گی انشاءاللہ تقویٰ کی، لعلکم تتقون۔ جس میں کورس ہوتا ہے تو بعد میں ڈگری ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ ٹریننگ کورس پورا کر لو گے تو تمہیں تقویٰ کی ڈگری ملے گی، لعلکم تتقون، اور یہ ڈگری وہ ہے تو ساری ڈگریوں پر بالا دست، اس سے بڑی کوئی اور ڈگری۔ تو تیاری کس بات کی؟ تیاری اس بات کی کہ یہ مہینہ اس طرح گزارنا ہے کہ اس میں گناہوں سے بچا مکمل، پہلے سے اس کے لیے تیاری کر لو، دل اپنا پختہ کر لو، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اپنے نظام الاوقات کو، رمضان کے نظام الاوقات کو پہلے سے ترتیب نہ دیں۔ یہ دیکھو کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو میں اپنی جو 11 مہینے میں جو میری مصروفیات ہوتی ہیں ان مصروفیات کو جتنا ہو سکے کم کر کے زیادہ وقت اس کا وہ عبادت میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، زیادہ وقت عبادت میں کوشش کریں جتنی زیادہ ہے۔ اب بات لوگ ہیں جو بیچارے ملازم پیشہ ہیں، مسئلہ جو تاجر ہے اچھے ماشاء اللہ خوشحال ہے، تو ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے کہ وہ زیادہ وقت نکال لیں۔ اس میں ملازم پیشہ آدمی کے لیے بیچارے کو مجبوری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ملازمت کا وقت ضروری ہے وہ گزارنے کے بعد کے جو اوقات ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرو عبادت۔ سوچ لو کہ اس زمانے میں میل جول، ملاقاتیں، دعوتیں، تقریبات اور تعلقات عامہ یہ سب بالائے طاق رکھ دیے گئے، ان میں سے کسی کی طرف نہیں جانا، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی تقریب، نہ کوئی زیادہ میل جول۔